آج کے دور میں ہر کوئی دنیا میں اعلیٰ کامیابی کا خواہش مند ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن پاک کا اگر مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ حقیقی کامیابی تو در حقیقت آخرت کی کامیابی ہے۔ اس اخروی کامیابی کی بنیاد دنیا کی زندگی میں ہی رکھنا پڑتی ہے۔ قرآن پاک نے جہاں اخروی کامیابی کے اصولوں کی وضاحت کی ہے، وہیں دنیا میں کامیابی کے اصولوں کو بھی بیان کیا ہے، تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس کتاب مبین سے نہ صرف اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکیں، بلکہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو کر دنیا میں روشن مثال بن سکیں۔ آج ہم 7 ایسے اصولوں کی بات کریں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی کامیابی قرار دیا اور قرآن پاک میں درج کیا، جن میں سے صرف اگر ایک کو بھی مان کر اپنے تمام اعمال کی بنیاد بنا لیا جائے تو دنیاوی کامیابی کی ضمانت دی جا سکتی ہے اور آخرت میں اعلیٰ کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی خوشی بطور بونس حاصل ہوگی۔ اگر ان تمام پر عمل کیا جائے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت انسان کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان اصولوں پر عمل کریں اور کامیابی حاصل نہ کر سکیں۔ کامیابی کا پہلا قرآنی اصول یہ ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرو۔ قرآن کریم میں پہلی ہی صورت میں جہاں فرد کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کی دعا سکھلائی ہے، وہیں اسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے راستے پر چلا دے کہ جن پر اس نے اپنا انعام کیا، کیونکہ انعام یافتہ کے راستے پر چلنے سے ہی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا کی جاتی ہیں۔ دنیا کے انعام یافتہ لوگوں جیسا بن جائیں، یعنی ان جیسا جینا شروع کر دیں، دنیا کی بھلائیاں، خیریں اور فضل عطا کر دیے جائیں گے۔ آخرت میں کامیاب لوگوں جیسا کہ انبیاء، صدیقین، صلحاء اور شہداء جیسا جینا شروع کر دیں اور آخرت میں ان کا ساتھ عطا کر دیا جائے گا۔ آپ جس میدان عمل میں بھی ہیرو ہیں یا انعام یافتہ بننا چاہتے ہیں تو اس میں پہلے سے موجود انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ کامیابی دوڑتے ہوئے آپ کے پاس پہنچ جائے گی۔ کامیابی کا دوسرا قرآنی اصول یہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور پھر اس بات کو دوبارہ بتا کر شک کرنے والوں کو قیامت تک خاموش کروا دیا گیا کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی زندگی میں تکلیفیں اور مشکلیں پہلے آئیں گی اور آسانیاں بعد میں۔ انسان کو دنیا میں پہلے مشکل کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد آسانیاں عطا کی جاتی ہیں۔ مثلاً کسان کو پہلے ہل چلانا پڑتا ہے، فصل کاشت کرنا پڑتی ہے، اسے ہر طرح کی بری چیزوں جیسے نقصان دینے والے دیگر جانداروں اور ناسازگار حالات سے بچاتا ہے۔ مہینوں کی انتھک محنت کے بعد ہی اسے بھرپور فصل یعنی آسانیاں عطا کی جاتی ہیں۔ طالب علم کو پہلے راتیں جاگنی پڑتی ہیں اور محنت کرنا پڑتی ہے، تب جا کر اسے اچھے نتیجے کی صورت آسانی ملتی ہے۔ یعنی دنیا میں کسی بھی آسانی کی قیمت پہلے محنت، تنگی اور مشکل کی صورت میں کاٹنا ہوتی ہے، تب جا کر کہیں آسانیاں نصیب ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تکلیفیں یعنی مکی زندگی پہلے آئے گی۔ لگاتار اور مسلسل محنت کا نتیجہ کچھ بڑا نہ ہوگا، مگر پھر انعامات کا دور یعنی مدنی زندگی شروع ہوگی۔ میرا ماننا یہ ہے کہ یہ مکی اور مدنی زندگی ہر شخص کی زندگی میں آتی ہے، یعنی ہر فرد کو تنگی کے بعد ہی انعامات کے دور میں داخل کیا جاتا ہے۔ مگر مسئلہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی مکی زندگی یعنی تکلیف اور تنگی کے دور میں اپنا موازنہ ان لوگوں سے کرتے ہیں کہ جن کا انعامات یعنی مدنی زندگی کا آغاز ہو چکا ہوتا ہے۔ ہر فرد کو پہلے محنت اور پھر عطا اور انعامات کے عمل سے گزارا جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے مکی دور میں صبر، ہمت اور استقلال سے محنت کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں کہ آپ کا مدنی دور بھی آئے گا، جب آپ کی مثالیں دی جائیں گی اور آپ پر فضل کی بارش ہوگی۔ کامیابی کا تیسرا قرآنی اصول یہ ہے کہ مایوسی نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن پاک کا یہ کہنا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی محنت سے مایوس کرنا ہی سب سے بڑا شیطانی ہتھیار ہے۔ اسی لیے تو حکم دیا گیا ہے کہ مایوس نہ ہو، اور مایوسی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں نفسیات دان اس حقیقت کو سائنسی طور پر جان چکے ہیں کہ انسان بعد میں مرتا ہے، پہلے اس کی امیدیں اور اس کی آس دم توڑتی ہیں۔ تمام ذہنی امراض کی بنیادوں میں مایوسیوں اور نا امیدیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہوتے ہیں۔ قوم یا فرد سے امید چھین لی جائے تو پھر جینے یا کسی بھی کام کو سر انجام دینے کا جواز ہی نہیں رہتا۔ جینے کی امنگ اور کام کرنے کے ترنگ صرف امید کے دم پر ہی تو قائم رہتی ہیں۔ امیدیں ہی تو حوصلوں کو جوان رکھتی ہیں اور ہمتوں کو عزم نو ادا کرتی ہیں۔ سخت سے سخت اور مشکل سے مشکل تر حالات میں بھی امید کا دامن تھامے رکھنا ہی تو زندگی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رستہ امید کا رستہ ہے اور شیطان کا رستہ مایوسی کا رستہ ہے۔ خدا پر کامل بھروسہ اور توکل ہمارے وہ ہتھیار ہیں کہ جو مایوسی کی ہر شیطانی چال کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ پریشانیاں، بدگمانیاں، مایوسیاں، اضطراب اور فکریں اللہ تعالیٰ پر یقین کی سرحدوں سے کہیں بہت پیچھے وہ بھول بھلیاں ہیں کہ جن سے عافیت سے نکلنے کا کامل علاج اور شفا کا توکل اللہ میں موجود ہے۔ دیر بس عمل کی ہے، آزما کر دیکھ لیں، کیونکہ خدا کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ وہ فرد پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ کامیابی کا چوتھا قرآنی اصول یہ ہے، سوچو اور تدبر کرو۔ تفکر و تدبر کرنا قرآن کا وہ حکم ہے کہ جس میں کہیں اپنی ذات پر سوچنے کا حکم دیا گیا ہے، جسے سیلف نالج اور تمام علوم کا سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے، تو کہیں خدا کی دیگر تخلیقات پر سوچنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ سوچنے کے اس عمل کے نتیجے میں فرد دنیا اور آخرت میں ہر خیر و برکت کے سرچشمے یعنی اللہ تعالیٰ کو جان اور پہچان لے۔ اس لیے تو قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات پر سوچنے کا کہا گیا ہے۔ یوں نئے نئے علوم اور مصنوعات اور خدمات وجود میں آتی ہیں جو فرد کی نہ صرف اس دنیا میں کامیابی کو یقینی بناتی ہیں بلکہ آخرت میں بھی اس کی دائمی کامیابی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ یوں فرد بے مقصد کی بجائے اعلیٰ مقصد کی جانب راغب ہوتا ہے۔ گہری سوچوں اور فکر کی بدولت ہی تو مشکلوں سے حل نکلتے ہیں۔ تخلیقی سوچ پروان چڑھتی ہے، نئے مستقبل کی تعمیر ہوتی ہے، بہتر فیصلہ سازی ہوتی ہے اور قوت مشاہدہ و مطالعہ بہتر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے میدان عمل میں تفکر و تدبر کو اپنا شعار بنا لیں، کیونکہ صرف اس صورت میں ہی فطرت آپ پر اپنے وہ راز کھولے گی جو آپ سے پہلے کسی پر اشکار نہیں کیے گئے۔ کامیابی کا پانچواں اصول یہ ہے کہ اپنی حالت خود بدلو۔ ہر فرد اور قوم کو اپنی حالت خود بدلنا ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اپنی حالت کے بدلنے کے لیے خود ہی میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ کوئی غیبی مسیحا کہیں سے نازل نہیں ہوگا جو کسی فرد یا قوم کی حالت بدل کر رکھ دے۔ صرف ڈھونڈنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے اور مانگنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ مدد بھی ان کی جاتی ہے جو اپنی پوری کوشش کر چکے ہوں۔ بے عمل لوگوں کے لیے کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مفلوج اور معطل بنا کر بیٹھے رہنا خدا پر توکل نہیں بلکہ اس کی تحقیر ہے۔ اپنے موجودہ ذرائع توانائی، ہمت، طاقت اور ذہانت کے استعمال کے بعد مثبت نتائج کے لیے خدا کی مدد کا منتظر ہونا ہی حقیقی عبدیت کا خوبصورت ترین اظہار ہے۔ کامیابی کا چھٹا اصول یہ ہے کہ کوشش کرو۔ انسان جس کی کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے، مگر کوشش کرنا اور جس سمت میں ہم نتائج چاہتے ہیں اس کی بھرپور کوشش کرنا ہم پر لازم ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بیان کردہ یہ اصول بھی ہمیں اس بات کی تحریک و تدبیر کرتا ہے کہ فوری طور پر میدان عمل میں آیا جائے اور جس کے نتائج کی خواہش ہے ویسے ہی عمل کیے جائیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں بتایا ہے کہ ہمیں فطرت نے آزاد پیدا کیا ہے۔ دنیا میں ایک انسان کے لیے سب سے بدترین غلامی اپنی عادتوں اور خواہشوں کی غلامی ہے، جس میں فرد کا اپنی ذات سے سبھی اختیار ختم ہو جاتا ہے۔
اس کی حیثیت ایک روبوٹ سی ہوتی ہے جو ایک خودکار اور مکینکی طریقے سے چلتا ہے۔ وہ اپنی عادتوں کا اسیر بن جاتا ہے۔ کوشش کرنے سے قبل یہ بھی لازم ہے کہ آپ اپنی سمت اور نتائج کا بھی تعین کر لیں، یعنی آپ کو پتہ ہو کہ آپ کس سمت میں اور کیوں جا رہے ہیں۔ کامیابی کا ساتواں اصول یہ ہے کہ اعمال کو احسن طریقے سے کرو۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ جان سکے کہ کون احسن عمل یعنی اچھے کام کرتا ہے۔ احسن عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں اس قدر شاندار اور اعلیٰ طریقے سے سر انجام دیں کہ کام کرنے کا حق ادا ہو جائے، اسے اس احسن طریقے سے انجام دیا جائے، اس میں ایکسیلنس دکھائی جائے، مطلب اس کو کامل طریقے سے ادا کیا جائے۔ تو آئیے ہم اس بات کا عہد کریں کہ جو کہا سنا اس پر عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔